اعلیٰ حضرت کے پاس صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ بہت اچھے شاعر ہیں مولانا احمد رضا خان، ایک منقبت یا ایک نظم ہمارے نواب صاحب کے لیے بھی لکھ دیجئے، میں جا کر کے سناؤں گا تو بڑے نذرانے ملیں گے۔ اعلیٰ حضرت قلم کے بادشاہ، ارے میاں اللہ نے وہ دولت عطا کی تھی، وہ دولت عطا کی تھی۔ محسن کاکوروی صاحب ایک بڑے شاعر تھے، اعلیٰ حضرت کے پاس وہ ایک قصیدہ لکھ کر کے لائے تھے۔ کس چیز کا قصیدہ؟ معراج کا قصیدہ، حضور کے معراج کا قصیدہ۔ اس میں کاشی، گنگا جل سب کا ذکر تھا۔ انہوں نے استعارہ کے طور پر اشعار لکھے تھے، کاشی سے چلا جانب متھرا، اس طرح کے اشعار۔ اعلیٰ حضرت نے 2 شعر سنے، اس کے بعد کہا محسن صاحب رکیے، عصر کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے جائیں۔ عصر کی سنتیں پڑھی، اور سنت اور فرض کے بیچ میں کتنا وقت رہتا ہے؟ عصر کی سنت اور فرض کے بیچ میں اتنے ہی وقت میں قصیدہ معراج اعلیٰ حضرت نے لکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ اور عصر کی فرض نماز کے بعد آئے اور کہا کہاں ہے کاکوروی صاحب، سنیے میں نے بھی لکھا ہے۔ محسن صاحب نے کہا آپ نے کب لکھا؟ کہ عصر کی سنت اور فرض کے بیچ جو وقت ملا تھا اس میں میرے ذہن میں جتنے آئے میں سنا دوں۔ سنانے لگے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، ضیائیں کچھ عرش پر آئیں کہ قندیلیں سب جھلملائیں، حضور خورشید کیا چمکتے، چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے۔ پورے معراج کا واقعہ کیسے لکھا؟ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ حضور کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ اب سنو پورے معراج کا واقعہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ پورے اشعار سنتے رہے کاکوروی صاحب، ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جانتے ہو یہ قصیدہ معراج 4 شعر، 6 شعر، 8 شعر کا نہیں، پورے 168 اشعار لکھ دیے تھے۔ سبحان اللہ۔ جس کو قادر الکلامی اتنی ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ باد، زندہ باد اعلیٰ حضرت، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قادر الکلامی عطا کی ہے اشعار کی زبان پر، تو وہ جب قلم چلائے تو کیا نہیں کہہ سکتا۔ نان پارا والے صاحب سے بھی کہا ٹھیک ہے قلم چلاتا ہوں، وہ نواب صاحب کی شان میں لکھوانے آئے تھے، بریلی کا امام لکھنے لگ گیا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، ارے کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے گئے کس کی شان میں؟ بارگاہ مصطفیٰ میں۔ آپ کو پتا ہے ایک شعر کی تشریح کرنے میں 4 گھنٹے لگ سکتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور کا حسن ایسے کمال کا ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یعنی برائی کا گمان بھی جس میں نہیں ہے، ایسا حسن ہے، یہی پھول خار سے دور ہے۔ ویسے تو تم جھوم جا رہے ہو، سمجھے کہ نہیں کیا پتا، یہی پھول خار سے دور ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ارے حضور کی ذات یہ ایسا پھول ہے جس میں کانٹا ہی نہیں، حق ہے۔ یہی پھول خار سے دور ہے، اور جو بھی چراغ دیکھو دھواں دیتا ہے کہ نہیں دیتا، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہی وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دھواں تکلیف پہنچاتا ہے، اور میرے آقا کی شمع ایسی ہے یا دھواں نہیں نکلتا، پروانے آ کر جان دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔